بك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولیم صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقر کے ہے معجزات تاج و سریر و صفات فتح قلب و نکام کا شام علم کا مقصود باقی عقل و خرد فقر کا مقصود فتح قلب و نکام علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم علم جویائے راہ فقر دانائے رام چڑھتی ہے جب فقر کسان پہ تیغ خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے ساتار سپاہ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ محرومام معزز سامعین محترم سٹیج پر جلوگر پیر طریقت رہبر شریعت منبع شفقت و محبت پیر قاضی محمود اوان صاحب زیدہ مجدہ اور سٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا تمام عہدیداران کارکنان اور معزز سامعین محترم ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جن کے فیض چشمہ سے جاری ہونے والے فیض سے علامہ اقبال نے بھی پھول پیے ہیں اور اسی مبارک آستانہ کو علامہ اقبال کا روحانی پیر خانہ کہا جاتا ہے مرشد خانہ کہا جاتا ہے اور اسی آستانے کے بزرگوں کے آج اس پر ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہم یہ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع نے غزوہ احد میں جاتے ہوئے یہ آخری پیغام دیا تھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جا کر پیغام دے دو کہ اگر ایک آنکھ بھی جھپکتی ہوئی اور کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا عذر قبول نہیں کرے گا کہ میں اکیلا تھا میں کیا کرتا جب تک زندہ ہو جب تک یہ سانس چلتی ہے جب تک اس وجود میں دھڑکنے باقی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ان کی ناموس پر قربان ہوتے رہنا ان کی عزت پر پہرا دیتے رہنا ہم آج یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امیر المجاہدین کے ان اسباب کو تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں نے اس طرح یاد رکھا کہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر نہیں ختم نبوت پر نہیں وہ قانون جس قانون کو ناموس رسالت کے لیے بنایا گیا اگر اس کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ دیکھے گی تو ہم وہ آنکھ نکال دیں گے اٹھے ہوئے ہاتھ کو کاٹ دیں گے اور اٹھے ہوئے قدم کو ٹانگوں سے چیر کے رکھ دیں گے اس لیے کہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر نہ جھکے رضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ عروہ بن مسعود
सुलह हुदैबिया में आए और आकर खुशामद के तौर पर हुजूर की दाढ़ी की तरफ ऐसे हाथ किया तो पीछे सगा भतीजा खड़ा हुआ था मुगीरा बिन शुबा। उन्होंने जब देखा ना हुजूर की दाढ़ी की तरफ बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने तलवार को बेनयाम किया और दस्ता उठाकर चाचे के हाथ पर मारा और कहा आखिर ऐ चाचे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से हाथ पीछे कर ले, अगर से तू खुशामद के लिए कर रहा है, अगर आप दोबारा बढ़ा तो हम ये हाथ काट कर वापस आएगा, ये कटा हुआ हाथ वापस आएगा। हम ये बताना चाहते हैं वो उसको कायनात की किसी चीज से तशबीह नहीं दे जा सकती जिसने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर आपकी ज़ात गिरामी पर कल इंडिया में बकवास किया है। हम ये बताने के लिए यहाँ जमा हुए हैं कि हो सकता है हमारे जिम्मेदारान, हो सकता है हमारे मुल्क के ऊपर बैठने वाले उहदों पर बड़े बड़े लोग गैर फाल हो, लेकिन मोदी और उसके हवाले सुन लें कि हुजूर के गुलामों को ना छेड़ा जाए, हुजूर की इज्जत पर बात ना की जाए। हो सकता है कि कहीं लाल किले पर झंडा लहराने के लिए अभी बरसों चाहिए हो, अगर लब्बैक वाले आ गए तो फिर ये बरसों में नहीं, ये घंटों का काम हो जाएगा। हम दुनिया की अक़वाम आलम को कहते हैं कि अगर दुनिया का अमन कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करना सीखो। और हम उस मोदी सरकार को कहते हैं, उस मोदी के यारों को कहते हैं कि फिलफौर वो जो तुम्हारी तर्जुमान है उससे ऐलान बरात करो और उसको सजा दो, इसलिए कि अगर कोई गाजी इल्मुद्दीन का मतवाला खड़ा हो गया तो फिर बात सिर्फ उस गुस्ताख तक नहीं रहेगी, बात उस तक भी पहुंचेगी जिसके साथ खड़ा होगा। ये याद रखना, बाबा जी हमें सबक देकर गए हैं कि हमने गाजी इल्मुद्दीन को दफनाया है, उस खंजर को बाहर रखा हुआ है, इस खंजर को लेकर गाजी आमिर अब्दुर्रहमान जर्मनी पहुंचा, वो खंजर भी बाहर है, गाजी अब्दुर्रहमान चीमा को दफनाया है, उस खंजर की निस्बत से मुमताज कादरी कोसार मार्केट में 27 गोलियां लेकर पहुंचा था, वो बंदूक भी बाहर पड़ी है। और ये याद रखना कि अगर गौरी शाहीन अतफ हमने अपने हुजूर की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना किए तो हमारा कोई फायदा नहीं, हमने ये सारा कुछ लिखा ही अपने आका मौला की इज्जत के लिए हुआ है। अगरचे हमारे कुछ जिम्मेदारान, अगरचे हमारे ऊपर बैठे हुए कुछ नाहल और नाहंजार, उनको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ है ही हुजूर के लिए, हमने जाने भी हुजूर के लिए रखी हुई हैं, ये वतन भी हुजूर के लिए रखा हुआ है, हमारा सब कुछ हुजूर के लिए है। हम उनको कहते हैं कि तुझे कुत्ते से, कुतिया से भी निस्बत देना, तशबीह देना, हम कुतिया की तौहीन समझते हैं, क्योंकि कुत्ता कुत्ता जरूर है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है। अगर तुम्हें पता नहीं है कि बाबा जी अपने कारकुनों को सबक देकर गए हैं कि मन सब्बा नबीजन फक़्तुलूहु, तो ये हमारे लिए बॉर्डर कोई हैसियत नहीं रखते। अगर हम अपने आका मौला की इज्जत का बदला लेने आ गए तो फिर वो सफेद झंडा जिसे फतह की अलामत समझा जाता था, सैकड़ों कंटेनरों की मौजूदगी में और शैलों की बुछाड़ में एक झंडा बुलंद होता था जिसके ऊपर लिखा था ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था मन सब्बा नबीजन, और या झंडे के ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या रसूलल्लाह। अगर हुजूर के दीवाने निकल आए, हुजूर के गुलाम निकल आए तो याद रखना तुम्हारा घर हमसे दूर नहीं है पड़ता। अभी हमारे जहनों में कश्मीर का बदला बाकी है, अभी हमारे जहनों में बाबरी मस्जिद का बदला बाकी है। मैं आपको एक पैगाम जरूर दे देता हूँ, ये ना समझना कि बुरहान बानी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि जनाब मुमताज कादरी दुनिया से चला गया, ये ना समझना कि गाजी इल्मुद्दीन को दफन हुए सदियां गुजर गई।
یہ نہ سمجھنا کہ علامہ خادم حسین دنیا سے پردہ کر گئے، ابھی ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ یا رسول اللہ کی لوری سے پلایا ہوا ہے۔ ابھی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جس دن یہ میدان میں آ گئے تو پھر تمہیں بتائیں گے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا تمہیں بتائیں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ابھی زندہ ہے، ابھی حضور کی ناموس پر پہرا دینا جانتے ہیں، اور ہم اپنے ہیجڑوں کو بھی کہتے ہیں کب تک بے غیرتی کی زندگی جیو گے، کب تک بے غیرت بن کے رہو گے، کب تک بے حیا اور بے شرم بن کے رہو گے۔ اور یار اگر عزت پر ہاتھ ڈل جائے تو سب سے پہلے کام عزت بچانے کا کیا جاتا ہے، عزت کو بحال کرنے کا کیا جاتا ہے۔ روٹی تو بے غیرت بندہ بھی کھا لیتا ہے، اور غیرت بڑی چیز ہے جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ غیرت ہے نا جو غیرت، اس کے ساتھ جینا، یہ دنیا میں اقوام عالم کو بتاتے ہیں کہ یہ قوم زندہ ہے۔ تم ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہو، ہماری کیا ترجمانی کر رہے ہو، بھوک کو پیٹ رہے ہو، بھوک تمہارے بس میں نہیں ہے ختم ہونا، یہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر مسلط ہے۔ اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی جو جہاد کو چھوڑ دے گی، جو جہاد کو چھوڑ دے گی وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ تم قیامت تک IMF نہیں، سوئس بینک نہیں، تمام دنیا کے دروازوں کے اوپر کشکول اٹھا کر پھرو، اور تمہارے کشکول کوئی ڈالروں سے بھر دے، کوئی چائنیز کرنسی سے بھر دے، کوئی پونڈوں سے بھر دے، کوئی ریالوں سے بھر دے، کوئی یورو سے بھر دے، تم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے خوشحال ہونے کا راستہ ایک ہی ہے جو حضرت سعد بن ربیع نے بتایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا اور حضور کی عزت تک کوئی بندہ پہنچ گیا تو اس کے زندہ رہنے کے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ آج بھی عزت چاہتے ہو، آج بھی عظمت چاہتے ہو، آج بھی خوشحالی چاہتے ہو، تو آؤ حضور کے دین کی طرف، آؤ حضور کے دین کے ساتھ حضور کی ناموس سے رسالت پر پہرا دے دو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو، اور ورفعنا لک ذکرک کا مالک نے ذمہ لیا ہے، اور جو اس آیت کے ساتھ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ دعائیں کیسے مانگتے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم یوں کریں گے یوں کریں گے۔ بھائی تم کچھ بھی کر لو، جب تک اس ملک کے اندر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تم کبھی بھی اس ملک کی کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ ملک اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے اندر سے سود کو ختم نہیں کیا جاتا، اور اس وقت تک یہ ملک دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے ذمہ داران اور اس ملک کی قوم اور اس ملک کے جناب تمام ادارے وہ کھڑے ہو کر یکجا ہو کر اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے بات نہیں کرتے، عملی اقدام نہیں کرتے۔ یہ ملک ہمارے بڑوں نے ناچ گانے کے لیے نہیں بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے اچھلنے ٹاپنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ ملک ہمارے بڑوں نے جب بنایا تو اس ملک کو بناتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اس ملک کو بنانے کے لیے اور ایک مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، لیکن آج تم نے 70 سال سے اس ملک کو زخم دیے، اور اس ملک جس کو ہم مسجد سے تشبیہ دیتے ہیں، اس مسجد میں رہتے ہوئے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رکھی۔ جب بھی دین کی بات آئی تم نے دین کی مخالفت کی، جب بھی اسلام کی بات آئی تم نے اسلام کی مخالفت کی، جب بھی یہ بات آئی کہ یہود و نصارہ سے یاری نہ لگاؤ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی کی، جب بھی
بات آئی کہ دین اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تم امریکہ اور نیٹو کے ساتھ کھڑے رہے، آج کیوں چپتے ہو، آج کیوں چلاتے ہو کہ ہماری معیشت بڑھ گئی؟ ابھی تو تم سب نے اس کے ساتھ بڑھنا ہے۔ اس ملک کو بچائیں گے تو حضور کے غلام بچائیں گے، اس ملک کو بچائیں گے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے بچائیں گے، اور اس ملک کو وہ بچائیں گے جنہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جان بھی پیش کی، اور جب ضرورت پڑی اپنا خون بھی پیش کیا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ تم نے قوم کو 70 سال رنگین نعروں کے اندر لگا کر، رنگین کھیلوں کے اندر لگا کر، رنگین باتوں کے اندر لگا کر اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کو آج تک سچی بات پہنچنے دی گئی۔ یہ کہتے ہیں جی وہ میڈیا مینجمنٹ، میں نے کہا بھائی اس سے بڑی میڈیا مینجمنٹ کیا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں یا ہم جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو اس مقامی گھروں میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی بچوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج لبیک والے جلسہ کر رہے ہیں، تو جن کے موڈوں کے اوپر 10-10 کلو کے کیمرے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ ان کی مجبوری ہے، یہ ہمارے جلسے دکھا نہیں سکتے۔ اگر یہ تصویریں پوری دنیا کو دکھا دی جائیں، یہ جناب منظر پوری دنیا کو دکھا دی جائیں تو سارا عالم کفر ان کے پاؤں میں نہیں پڑے گا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جو بغیر وسائل کے، جو اتنے مشکل حالات میں بھی، اتنی سخت گرمی میں بھی حضور کا نام لینے کے لیے سارے جمع ہو کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بریانی کے لیے نہیں آیا، کوئی قیمے کے نان کے لیے نہیں آیا، کوئی کسی دیکھ کے لیے نہیں آیا، کوئی 1000 روپیہ لے کر نہیں آیا، بلکہ سارے غلام خود اپنے پیسے خرچ کر، اپنے پاؤں پہ چل کر، اپنی گاڑیوں میں سفر کر کر اس جلسے میں آئے ہیں۔ تو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا۔ اقبال کہتا ہے یہ ساری چیزیں، یہ سارے وسائل، یہ دنیا کے تمام چیزیں، اقبال کہتا ہے ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ ضربی ہے جہاں میں کاذل حاجات۔ اقبال کہتا ہے مانتا ہوں یہ جن کے پاس 4 پیسے تھے، اور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رستہ فقر کا استعمال کیا ہے، رستہ فقر کا اختیار کیا ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اس فقر کو لیتے ہوئے ہمارے امیر المجاہدین نے ایک GLI گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا، پھر پورے پاکستان گلی گلی میں پیغام دے دیا۔ ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمارے سارے شورا والے، یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، فیض آباد کا مارکا ہو، وزیر آباد کا مارکا ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا، دنیا کے زر کی طرف ہو گیا، اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی۔ اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں، بندہ اڑتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے اور اس کے آتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو، میں پیچھے کھڑا رہوں گا۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو، ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا۔ اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے۔ ہم اس
یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، ہم تعداد میں چند رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں، اس کے یقین پر نکلے ہیں۔ اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا، اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا، جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا، اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شل نہیں برسائے۔ میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں کیا شل برسانے والے، یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا، باخدا ایک وہ شل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر، اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے، ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا تو اس سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم گرفتار ہوتے۔ اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، چے نسبت آگرہ بالم پاک، ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت، یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا۔ ہمارے اس کے کارکن لینڈ کروزرز میں بیٹھ کے آئے، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے، اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے، اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، سروں پر کپڑا بھی نہ ہو، اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اور کھانے کے لیے چاول جو شاور میں ہو، پھر بھی وہ ہر ڈولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے، تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت اس قدر مفلوج ہو چکی ہو، اور جس کی توقع ہو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب و رسول بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی، جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے۔ جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا، وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں حضور مل گئے، لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا۔ اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا۔ اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر لیا۔ ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتے ہی نہیں ہے کسی کی۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات۔ ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی۔ میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے، یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں
میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے. فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا اسی استعفیٰ لے کے جانا. جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو کہتا ہے میں اسلامی ٹچ دے کر میں بھی عاشق رسول ہوں. بابا جی فرمانے نے عشق رسول ثابت کرنے والا پہلا عشق کو نہ جڑے لوگ دیکھ کے کمن کے عاشقان رسول جا رہے ہیں. جدو یتیم خانے تو قافلہ وزیرآباد تک کیا کسی ایک نے کیا کہ کون جا رہے ہیں, سب نے کیا کہ قافلہ عشق و مستی جا رہا, اے شاہزان رسول دا قافلہ جا رہا. اس واسطے عشق دسن واسطے لوڑ نہیں پہنی کہ جناب میں بھی عشق رکھدا, میں بھی یہ گل رکھدا. لوگ چہرے ویکھ کے, لوگ عمل ویکھ کے دستے ہیں کہ شاہزان اے عاشقان رسول جا رہے ہیں. اور فرانس کی باری آوے تو بندہ لمحے پہ جاوے, بلکہ لمحے نہ پوے اٹھ کے نس جاوے. اور جدو اپنی باری آوے کبھی میں امریکہ دے خلاف ہاں, اور پھر رات میں جا کے امبیسیاں دے اندر وضاحت دے کہ یہ میرا سیاسی بیانیہ ہے, میں آپ کے خلاف کیسے ہوں. میں نے کہا ہم امریکہ کے خلاف ہیں, کھول کر کہتے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں. ہم ہر اس ظالم کے خلاف ہیں, ہم امریکہ کے خلاف ہیں, ہم مسلمانوں کے ہر اس قاتل کے خلاف ہیں جس نے مظلوم مسلمانوں کا خون نہتا بہایا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی ہے. ہم اس کے خلاف ہیں جو یہاں 3 پاکستانیوں کو شہید کر کر اپنے ملک بھاگ گیا ہے. ہم برسر ممبر برسر دار کہتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. تمہارے میں جرت نہیں ہے کہ تم کیسے کہو گے ہم امریکہ کے خلاف ہیں. امریکہ کے خلاف وہ ہے جس نے داڑھی اور پگڑی باندھی ہوئی امریکہ کو شکست دے کر رکھ دی ہے. ہاں, امریکہ کے خلاف کوئی اور امریکہ منافق آدمی کبھی کسی بات پہ رہ سکتا ہے, وہ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. منافقت کی تو یہی حد ہے. اور ایک یہ بیکاری ہمیں گلے پڑ گئے ہیں جن کا نام تو شریف ہے لیکن یہ اندر سے پورے گنڈے ہیں, ان کے اندر کا بوجھ نہیں نکل رہا. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. بابا جی کہتے تھے جو آپ کے ہاتھوں میں سے نور نکلتا ہے نا, جس نور سے کفر ڈرتا ہے, ابھی تک میں نے اس طرح کا نعرہ نہیں دیکھا. نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور اسلامی ٹچ دینے والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدے مبارک کے اوپر تشریف لے کر جا رہے ہیں جن کا نام یافور تھا. تو جنہوں نے اسلامی کو ٹچ دیا ہوتا ہے نا, وہ منافقت کا نام ہے. ٹچ دیا ہوا, وہاں ایک کھڑا تھا, اس نے کہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تو آگے سے عبداللہ بن ابی آ گیا. جو عبداللہ بن ابی آ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ, منہ پر ہاتھ سے کپڑا رکھا, کیا یا رسول اللہ اس گدھے کو یہاں سے لے جائیں, مجھے بڑا تعفن آیا ہے, مجھے بڑی بدبو آئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی وہی موجود تھے جنہوں نے اسلام کو ٹچ نہیں بلکہ اسلام کو پورا پورا مانا تھا, جن کا اوڑھنا بیٹھنا اسلام تھا. اگر اسلام ٹچ والا ہوتا تو حضرت سلمان فارسی سے پوچھا گیا کیا سلمان آپ کے والد کا نام کیا ہے, تو آپ نے فرمایا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. تو اسلام ٹچ کے ساتھ نہیں آتا, اسلام جناب ان باتوں کے ساتھ نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے, جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس نے بات کی ہے ٹچ والے نے, وہ منافق نے بات کی ہے کہ جناب حضور یہ اپنا گدھا مبارک لے جائے, مجھے بڑا تعفن آیا ہے. تو آپ نے فرمایا واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منک. آپ نے فرمایا تو حضور کے گدھے سے نفرت کرتا ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اٹھائی, اللہ کی قسم حضور کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اس منافق کو کہ تو لبیک والوں کی بات کرتا ہے, لبیک والوں کا لتر تجھ سے زیادہ پاکیزہ ہے, تیری سوچ سے زیادہ پاکیزہ ہے. اور جہاں ہمارے کارکن پیشاب کرتے ہیں نا, وہاں تک تو اور تیرا کنٹینر نہیں پہنچ سکا. جہاں یہ جاتے ہیں وہ تو بڑی اگلی بات ہے, وہ تو مقام ہی ہو رہا ہے. جہاں یہ پیشاب کرتے ہیں تیرا کنٹینر وہاں تک نہیں آ سکا, اور تو باتیں کر رہا ہے جناب ہم ان سے یہ بات کریں گے, ہم وہ بات کریں گے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آزادی بھائی, آزادی کی بات وہ کر
کر سکتے ہیں، آزادی کی وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں جن کے بڑوں نے 1857 میں کالا پانی کی جیلیں کاٹی تھی، جن کے بڑوں کی جناب گردنیں چاندنی چوک دہلی میں لٹکتی رہی تھی، اور جن کے بڑوں نے تختہ دار کی جانب جاتے ہوئے بھی حضور کی نعتیں لکھی تھی، اور جن کے بڑوں کی ہڈیاں گل چکی تھی، لیکن ان سے جا کر انگریز نے پوچھا کہ بتاؤ تم یہ کہتے ہو کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں، اور رات میں جا کر امبیسی کو وضاحتیں دیتے ہو، ہمارے بڑوں کے پاس تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی آخری وقت میں جب آپ کی ہڈیاں گل چکی تھی، جسم گل چکا تھا، انگریز کیا اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فضل حق خیر آبادی، اگر تو یہ کہہ دے کہ یہ فتویٰ فضل حق خیر آبادی کوئی اور ہے لکھنے والا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تو ہم تجھے رہائی دے دیں گے۔ خون فاروقی نے جوش والا، علامہ فضل حق خیر آبادی اٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کمینہ ایک فضل حق اگر لکھا بھی ہو تو میرا فتویٰ ہے یہ کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، ان کی اولادیں آزادی کی جنگ لڑ سکتی ہیں، ناچنے ٹاپنے والوں کی اولادیں آزادی کی جنگ نہیں لڑ سکتی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور سٹیجاں دے اوتے اچھلنا کودنا اے علیحدہ گل ہے، وسائل دے لحاظ نال جناب کل اتنے جلسہ پرسوں اتنے جلسہ بابا جی کہنے سن جڑیاں دا پتہ میدان وچ لگدا، سٹیجاں تے نہیں لگدا، نسیا کہ نہیں میدان وچ 9 گھنٹے بھی نہیں کٹے تے گلاں دا بیک آ جاندے، اور اون دے نال جڑے گماشتے پھردے او جی آپ نے ایسے کر لیا، آپ نے ایسے کر لیا، میں کہا آنا سی نہ باہر تواڈے کو تے راوی پل نہیں کراس ہویا، تواڈے کو تے جناب پل نہیں کراس ہویا، تے ساڈے دیوانے تو وہ سن کہ جنہاں نے راوی پل کراس کر کے نہیں دکھایا بلکہ نچ کے کراس کیتا، اور لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے اوتے وجد کر دے کراس کیتا، جس دن ہر قسم دا ظلم اپنے عروج تے سی، ہر قسم دا ستم اپنے بام عروج تے بیٹھے سی، اس دن آگے کہا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری جیت کی لگن میں، اور تو کہاں کہاں پہنچا سیٹ کی لگن میں۔ ہمارا مقصد قوم کو اپنی قوت دکھانے کا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے جمع ہو کر یہ عہد کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اپنے جان، اپنے مال، اپنے اولاد اور اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہر وقت حاضر ہیں، اور جب بھی حضور کا نعرہ لگایا گیا، حضور کے دین کو ہماری پرچی کی ضرورت پڑی پرچی دیں گے، مال کی ضرورت پڑی مال دیں گے، جان کی ضرورت پڑی ہم جان بھی دیں گے۔ اور ابھی تو ایک میدان تھا نا جو ڈی چوک کی طرف رستہ جاتا ہے، ابھی 6 دن اور ہے، میں کہا 6 نہیں 600 بھی ہون انہاں تیرا تیل کوئی نہیں، 6000 سال بھی ہون تیری جرت ہی نہیں، تیری جرت ہی نہیں کہ تو باہر میدان میں کھڑا ہو کے گل کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جرت کسی نے بخشی تو تحریک لبیک پاکستان دے کارکنان نے بخشی، اور تحریک لبیک پاکستان سے ذمہ داران کو بخشی، اور اسی انہوں نے بھی کہنے ہیں کہ درست فیصلے کرو، ورنہ اسی کہہ چکے ہیں کہ تانوں اقتدار تو لانا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو آڑے نالو ظالم سی ہو، اسی اس دے نالو اس وقت مقابلہ کیتا جدو گل دے مقابلے گولی مار دا سی اور گل نہیں سی سنتا، اسی کیا تیریاں گولیاں ختم ہو جان گیا، عاشقان مصطفیٰ دے سینے نہیں مکھڑانے، اور ان سینے دے اندر وہ عشق پہنچتا نے کہ اگر تو کہنا کہ چناب پول دے ہوتے یہ واپس چلے گئے سن نام کے بھی تو وزیر آباد کو لبیک والے آج بھی تیار کھڑے، آج بھی تیار کھڑے۔ اگر کسی شیطان نے کوئی شیطانی کی کوشش کی تھی حضور دی عزت ہوتے، حضور دی ناموس رسالت ہوتے، کوئی قانون میں چھیڑ چھاڑ دی کوشش کی تھی، میں گل ڈھک چھپ کے نہیں کرن لگا، میں گل تھوڑے نال کھلی کرن لگا، ساڑھے کوئی جڑیاں خبراں اس دے مطابق انہاں نوں کوئی مرزائی پیسے دینا چاہندے
اور اس تبادلے جو چاہتے ہیں کہ تسی 295 سی دے اتنے کوئی ساڑھے نال ترمیم کرو تے یاد رکھنا جدو تک تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ایک بچہ بھی زندہ تو آٹی سوچ کو بھی بار کام کر دیں گے کسی ادھر پہلی اکھ بھی دیکھیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حکومت کرنا آئے ہو بالکل حکومت کرو ڈٹ کے کرو معیشت کو سنبھالو ملکی حالات کو سنبھالو سیاسی افسری ختم کرو لیکن پاکستان دے آئین نال اور کسے نال تو ہم چھیڑخانی کرن دی اجازت نہیں دیں گے اگر کیتا تو پھر اسی میدان لا لوں گے اور تعلق پتا پھر میدان لبیک علیہ کس طرح لا دیں گے وہ تو وہ سی نا جنہوں نے بارے غیر بھی کہنے ہیں بھئی یہ 4 شگن نس گئے سن تے جدو اسی آئیے نا تو پھر سارے کو میدان چو نسا کے کہنے ہیں کہ تاج دار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور آخری گل میں دعویٰ بڑا بڑا کر رہا ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نصرت تو بعد انہوں نے یقین تو بعد میں تو آڈیو تے راکی قائم آیا کہ الیکشن جدو بھی کراؤ تحریک لبیک پاکستان پکی گل ہے پکی گل ہے کوئی کمی کا نہیں چھٹو گے کسے قسم دی کمپین وچ امیدوار لیانے خرچہ کرنے اور جتوانے ایک تسی جانو کہ جت کے کس طرح آنا آخر دعوان الحمدللہ تمام حضرات خاموشی سے اسی طرح تشریف فرما ہوں تحریک لبیک پاکستان کے